سے ایک کلام یا سننا چاہیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے مرحلے میں شامل ہوتے ہیں اور اس کی نظامت ابھی سنبھالیں گے مقبول شاکر بھائی، اور جب تک ہمارے رئیس بھائی نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں شکریہ کبھی سمجھتے ہیں اور ابھی تک آئی تھنک کلام سنتے ہیں سارے شعراء جو ہیں ساتھ جناب میرا قطع رہ گیا، آپ پیش کر دیں، پیش کر دیں۔ اگلے پروگرام میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 نومبر 2025 کی خوبصورت شام ہے۔ سخنور انٹرنیشنل کا پلیٹ فارم سے ہم سب ایک جگہ جمع ہے، اس لیے کہ اپنے اپنے خیالات ایک دوسرے کو سنائیں، سمجھیں، اپنی علم فراست بانٹیں اور شیئر کریں۔ آج کی شام کے صدر ہیں جناب سینئر شاعر محترم المقام جناب تنویر پھول صاحب، اور سخنور انٹرنیشنل کی سرپرست اعلیٰ زیب النساء زیبی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ میں مقبول شاکر آپ کا میزبان ہوں۔ میں جناب صدر تنویر پھول صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اس پہ معمول تلاوت کلام مجید فرمائیں اور پھر اس کا منظوم ترجمہ اور تفسیر دی۔ آپ یہ کام روزانہ کرتے ہیں اور ہمارے لیے سعادت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ جناب تنویر پھول صاحب، آپ کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی دعائیں ماشاء اللہ۔ تو آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاستجبنا له فنجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ سورہ انبیاء کی آیت 87 اور 88 اپنا سماعت فرمائی، جن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اس کی منظم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا۔ جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں ہے نام اس کا۔ اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں ہے نام اس کا۔ اور یہ سورہ انبیاء 87 88۔ پڑھو قرآن دیکھو تذکرہ یہاں کن کا آتا ہے۔ پڑھو قرآن دیکھو تذکرہ یہاں کن کا آتا ہے۔ خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے۔ خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے۔ چلے غصے میں لڑ کر نینوا سے مچھلی والے جو، چلے غصے میں لڑ کر نینوا سے مچھلی والے جو، وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو۔ وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو۔ رہے 40 دن تک قید جب وہ بطن ماہی میں۔ ایک روایت 40 دن کی ہے، ایک روایت 3 دن کی ہے۔ تو رہے جو 3 دن تک قید
یونس پتر ماہی میں ہوا تائب کہ جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں، ہوا تائب کہ جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں، پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، ہے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا۔ اور سورہ قلم میں ہے کہ اگر یونس یہ دعا نہیں کرتے مچھلی کے پیٹ میں تو ہم قیامت تک انہیں اسی مچھلی کے پیٹ میں بند رکھتے۔ یہ دعا بے ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں آئی اور انہوں نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، ہے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا، کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، گناہ گاروں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا، گناہ گاروں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا، بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو، الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن احسن من اللہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے، کسی کی بھی نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ تو الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا، تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا تو رحم کر مجھ پر، آمین، تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا تو رحم کر مجھ پر، تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندے احقر، تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندے احقر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ تو میں کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ بس ان کو ذرا بدگمانی ہو گئی تھی کہ انہوں نے بددعا کی، قوم نے جب بہت بدتمیزی کی تو انہوں نے بددعا کیا تو ان کو بتایا گیا کہ 3 دن میں عذاب آ جائے گا، تو وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم انصار کیے بغیر وہاں سے وہ روانہ ہو گئے، اور راستے میں مخالف سندھ میں جا رہے تھے، جب ادھر سے قافلہ آ رہا تھا 3 دن کے بعد انہوں نے پوچھا کہ میری قوم کا نام بتا کے پوچھا کہ نینوے والوں کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا وہ سب ٹھیک ہیں۔ تو بس یہ ان کو بدگمانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب صبح دن، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑا ذلیل کر دیا کہ مجھے 3 دن ہو گئے عذاب نہیں آیا، میں ادھر جاؤں گا تو وہ تو بہت مذاق اڑائیں گے، تو نعوذ باللہ مجھ سے مطلب غلط بات کہی، تو بڑے دیر برداشتہ ہو گئے وہاں سے وہ، اور آگے قصہ معلوم ہے کہ وہ دریا میں گئے اور کس طرح وہ کشتی وہ ڈولنے لگی، پھر وہ ڈوبے، وہ نیچے وہ مچھلی نے نکل لیا، تو پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انصاف تو کیا ہی نہیں تھا، کہ اللہ کی طرف سے کوئی فرمان آیا نہیں تھا، میں وہاں سے روانہ ہو گیا، اور پھر ان کو بات معلوم ہی نہیں تھی یہ، تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب واقعی آیا تھا، بادل آیا تھا، چنگاریاں نکل رہی تھیں، اور یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ دیکھ کر کے ڈر گئی، اور پتہ نہیں کس طرح گڑ گڑا کر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور عذاب ٹال دیا۔ تو قرآن پاک میں یہ بھی کہ سوائے یونس کی قوم کے کوئی قوم ایسے نہیں جس پر عذاب آ کے پلٹ گیا، واحد قوم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ بات تھی، لوح محفوظ میں یہ بات تھی، تقدیر میں یہ بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تقدیر کا علم اتنا ہی دیتا ہے لوگوں کو جتنا وہ چاہتا ہے۔ وہ بات بھی غلط نہیں تھی، بتایا گیا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، تو عذاب تو آیا تھا۔ تو یونس علیہ السلام جو تھے وہ
جو ان کو بدگمانی ہوئی تو وہ بات نہیں تھی، وہ اپنے دل میں ان کے وہ ہوا اور وہ دل براستہ ہو گئے اور وہ جو سارا یہ قصہ ہوا. تو جب وہ واپس آئے اپنے قوم میں تو قوم نے بڑی آؤ بھگت کی، بڑی عزت کی ان کی، اس لیے کہ ان کی تو توبہ قبول بھی تھی نا. وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مذاق اڑائیں گے، تو ایسی بات نہیں تھی. تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کبھی جو ہے وہ اس کی طرف سے کبھی آدمی کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت وہی جانتا ہے. اور تقدیر کا علم وہی، تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا جو علم ہے وہ تقدیر ہے. تو وہ لوح محفوظ میں صرف اللہ کو معلوم ہے، جتنا چاہتا ہے بتاتا ہے. پر نہ پیغمبروں کو سارے علم دیا، نہ فرشتوں کو دیا، سب سے پوشیدہ علم ہے، وہ تقدیر ہے. اسی لیے کہتے ہیں دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ حدیث ہے. تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی دعا کرتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا. تو یہ بات تو لوح محفوظ میں موجود تھی، اللہ نے بتائی نہیں تھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے. تو تقدیر تو وہی ہے. تو دعا اگر دعا سے جو کہتے ہیں تقدیر بدل جاتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کو سمجھنا ہے جب دعا کرتے ہیں لیکن وہ بات بھی اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شخص یا یہ قوم دعا کرے گی اور اس کا یہ انجام ہوگا. فائنل بات تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اللہ کے علم پر ایمان رکھنا اسی کا نام ہے کہ تقدیر پہ ایمان رکھیں، کہ اللہ کے علم میں ہر بات ہے بالکل، لیکن وہ ہر بات جو ہے وہ سب کو بتاتا نہیں، جتنا مصلحت ہے اس کی اتنی بتاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سے یہ بات ظاہر ہے کہ ان کو یہ بات پوری نہیں معلوم تھی، اس وجہ سے انہیں بدگمانی بھی، لیکن اصل حقیقت تو کچھ اور تھی. جی بہت بہت شکریہ فرمانے کا، دعا میں یاد رکھیے. جی جزاک اللہ جناب. تنویر طور صاحب تلاوت کلام پاک اور پھر ترجمہ اور تفسیر فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی، اس پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں